نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، جو تمہیں پسند ہیں، جن کو تم چاہتے ہو۔ البر، بر خیر کامل، مکمل خیر، رحمت، رضائے الہی، جنت، یہ تمام معنی بر میں پائے جاتے ہیں۔ عموماً نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بر جنگل کو کہتے ہیں، بحر کی اپوزٹ، بر و بحر اردو میں بھی آتا ہے، بر، اس کا بھی روٹ یہی ہے، جنگل اور زمین۔ تو جنگل اور زمین میں وسعت کا تصور ہے، اسی لیے بر میں صرف نیکی نہیں بلکہ خوب نیکی کرنا کے معنی آتے ہیں، مکمل نیکی۔ لن تنالوا البر، نالا ینالو، نیل، نائل، نائلہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پانا، بے نیل مرام لفظ آپ نے پڑھا ہوگا۔ ہرگز نہیں پا سکتے تم، نہیں پہنچ سکتے تم البر، اصلی نیکی کو، مکمل نیکی کو، حتی، یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کر ڈالو، تنفقو، نون فے قاف، نفق، خرچ کرنا۔ نفق کہتے ہیں نا سرنگ کو، ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے نکل جائے، انفاق، اللہ کی راہ میں مال دینا۔ حتی تنفقو، یہاں تک کہ تم دے ڈالو، خرچ کر دو، مما، اس میں سے جو۔ اب یہ من بعض کے لیے، یعنی بعض چیزیں، اور ما جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، صرف مال نہیں، ما جو بھی، اور جو میں کیا ہے، جو کچھ ہے انسان کے پاس، جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے انسان کو ملی۔ تحبون، جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور حب گہری محبت کو کہتے ہیں، حبہ دانے کو کہتے ہیں نا جو زمین کے اندر چھپایا جاتا ہے۔ تو حب وہ محبت جو دل میں راسخ ہو چکی ہوتی، یعنی جن چیزوں سے تم واقعی محبت کرتے ہو، جب تک تم ان کو اللہ کے راستے میں نہ دو، اس وقت تک تم اصل نیکی کو نہیں پا سکتے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز، من شیء نے پھر معاملے کو مزید واضح کر دیا کہ یہ صرف مال کی بات نہیں ہے۔ من شیء، کوئی بھی چیز جو تمہیں بلونگ کرتی ہے، جو تمہاری پوزیشن میں ہے، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جس کے تم مالک ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے کہ کس نے کیا دیا، کتنا دیا، کیسا دیا، کتنی محبت سے دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم وہ سب کچھ دے دو، بلکہ کیا کہا، مما، اس میں سے کچھ تو ضرور دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب نہیں مانگتے ہم سے، اس لیے کہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ سب دے سکیں، لیکن وہ ہمیں آزمانے کے لیے کچھ ضرور مانگتے ہیں۔ اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پھر ان چیزوں کو بھی دیا جا سکتا ہے جو ہمیں بہت زیادہ پسند نہ ہو۔ یعنی اس آیت کا بعض لوگ یہ مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ شاید صدقہ صرف اس کا کرنا چاہیے جو بہت زیادہ پسند ہو۔ نہیں، اس کا بھی کرنا چاہیے، اور یہ اس چیز کی نفی نہیں کرتا کہ ان دوسری چیزوں کا بھی کر لیں کہ جو ہمیں نسبتاً کم پسند ہو، یا کم ضرورت ہو ان کی، یا ان کی کوالٹی ذرا کم درجے کی ہو، وہ تو کی ہی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں مطالبہ ہے اس کا جو تمہیں بہت ہی عزیز ہے، جس سے دور ہونا اور جسے چھوڑنا تمہارے لیے سخت ناگوار ہے۔ اہل ایمان کی تعریف کیا کی گئی پیچھے، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. لہذا جب کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے یہ پروو کرنا ہے کہ یا رب میرے لیے تو ہر چیز سے آگے ہے. لہذا کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ سے بھی آگے آنے لگے، مطالبہ ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دو، یا کم از کم اتنا ہٹا دو کہ رب کے راستے میں وہ رکاوٹ نہ بنے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں روکتی ہے اور چیزوں کی محبت سے، وہ تو پیچھے آپ پڑھ چکے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور بے شمار دوسری چیزیں. وہ تو اللہ نے خود رکھ دی. ان چیزوں کی ایک طبعی فطری محبت دل میں ڈال دی گئی. اسلام ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اس محبت کو ہم کھرچ کے باہر نکال دیں، لیکن یہ تقاضا ضرور کرتا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو اس میں سے کچھ تم اللہ کی راہ میں بھی دو. صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو کچھ واقعات بڑے دلچسپ ملتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس پر عمل کیا. حضرت ابو طلحہ ایک مالدار صحابی تھے. مسجد کے سامنے ہی قبلے کی طرف ان کا ایک باغ تھا بیروحا نام کا، جس میں کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال یہی باغ ہے. میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس اسے میرے لیے ذخیرہ کر لے، یعنی اپنے خزانے میں آخرت کے لیے جمع کر لے. آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں آپ اسے تقسیم کر دیں، جسے چاہیں دے دیں. میں نے تو اللہ کے لیے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے، مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے حضرت حسان بن ثابت، ابی ابن کعب کو دیا. یہ ان کے رشتہ دار تھے. لیکن کیسے؟ آپ دیکھیں کہ شاید حسان بن ثابت تیسرے باپ میں اور ابی ابن کعب اس سے بھی اوپر جا ملتے تھے، یعنی اپنے بھائی نہیں تھے اور فرسٹ کزن بھی نہیں تھے، یعنی جیسے دادا کی اولاد میں سے تھے، کچھ اس طرح بنتا ہے. ان کو بھی قرابت داروں میں شریک کیا گیا. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق بھی خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ پیارا خیبر کی زمین کا حصہ ہے. میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. میں کیا کروں؟ فرمایا اسے وقف کر دو، یعنی اصل روک لو اور پھل وغیرہ صدقہ کر دیا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا، مجھے کوئی چیز ایک کنیز سے زیادہ پیاری نہ تھی. میں نے اس کو آزاد کر دیا. ابھی تک میرے دل میں اس کی ایسی محبت ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ کے نام پر دے کر پھر واپس لینا جائز ہوتا تو میں کم از کم اس سے نکاح ہی کر لیتا. حضرت زید بن حارثہ نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے، اللہم انک تعلم انہ لیس لی مال احب الی من فرسی ھذا. یا رب تو جانتا ہے کہ مجھے اپنی چیزوں میں سب سے زیادہ پیاری یہ گھوڑا ہے. اس گھوڑے کا نام سبل تھا. اسے لے کر حضور کے پاس پہنچ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ فی سبیل اللہ ہے. آپ نے اسامہ بن زید سے کہا اسے لے لو، یعنی زید کے بیٹے ہی سے کہا یہ لو. تو زید نے اس بات کو اپنے دل میں بہت محسوس کیا کہ میں نے تو فی سبیل اللہ دیا اور آپ نے میرے ہی بیٹے کو دے دیا. آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے اس کو تم سے قبول کر لیا. اللہ نے اسے قبول کر لیا. پھر اسی طرح اور بھی بہت سی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جن کی تفصیلات میں جانے کا اس وقت نہیں. حضرت جابر کی ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی صحابی میں نے ایسے نہیں دیکھے، اور جابر طویل العمر صحابہ میں سے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ وقف نہ کیا ہو، اللہ کی راہ میں نہ دیا ہو. یعنی وقف کے معنوں میں یہ حدیث ویسے تو آتی ہے کہ جسے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے نکال کر اللہ کے نام پر الگ نہ کر دیا ہو.
اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نے آج تک اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے اللہ کے نام پر کیا دیا، اور یہی فرق ہے ہم میں اور اس دور میں۔ اسی لیے وہاں 23 سال کے اندر اسلام جزیرۃ العرب میں پھیل گیا۔ امی، ان پڑھ، بغیر لکھنے پڑھنے کے بھی صرف زبان سے زبان تک بات جاتے ہوئے، عمل میں ڈھلتے ہوئے ہر طرف نور پھیل گیا۔ اور آج کیوں نہیں پھیلتا؟ اس لیے کہ ہماری پرائرٹی کچھ اور ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سے لیتا ہے اس میں ہمارا نقصان کوئی نہیں، اس میں ہمارا احسان بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ دیا بھی تو اسی نے تھا اگر اس کو واپس کر رہے ہیں۔ مثلا اگر کسی نے آپ کو ایک پین دیا اور آپ وہ پین اسی کو دے رہے ہیں یا اسی کی خاطر کسی کو دے رہے ہیں، تو آپ کا کیا نقصان ہوا؟ جس کا تھا اس کو واپس کر دیا آپ نے، آپ کے گھر سے تو کچھ نہیں گیا نا۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اگر اس میں سے ہم دے دیتے ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ لیکن بات یہ نا کہ اسے اللہ کا سمجھتے ہیں، اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا، واقعی نہیں کم ہوتا۔ آپ اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھیں، آپ صرف نیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو دیتا ہے۔ لیکن وہ جو قربانی ہے کہ بس آپ کی وہ جو سچی ہے کہ نیت ہوتی ہے نا کہ بس یہ چیز میں نے دے دینی اللہ کی راہ میں، وہ نیت بھی اللہ قبول کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو چیزیں تو چاہیے ہی نہیں، وہ تو کسی مال کا بھوکا نہیں ہے، وہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہے۔ اگر وہ کچھ مانگ بھی رہا ہے آپ سے، وہ تو اسی کے بندوں کے پاس جائے گا۔ لیکن ہمیں یقین نہیں آتا کہ اس کی بات سچی ہے، تو جب تک وہ سچائی دل میں نہیں بیٹھتی اس وقت تک قربانی کی نہیں جا سکتی۔ جب تک ہم سچے نہیں اس کے وعدے بھی سچے نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے نا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے خلاف نہیں کرے گا، اور وہ نہیں کرتا۔ جو کچھ اس نے فرمایا بالکل درست فرمایا۔ لیکن ہمارے ساتھ ویسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم سچے نہیں ہیں۔ ہم کچھ کرتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ بہت سی ریزرویشنز ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے وہ مال لیا نہیں، کسی اور میں نہیں دیا، کیا کہا؟ اپنے رشتہ داروں کو دے دو، کیونکہ رشتہ دار کو دینے کا پھر دگنا اجر ہے۔ اصل بات یہ کہ رشتہ دار کو انسان کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اس کی وجہ یہ کہ رشتہ دار قدردانی نہیں کرتے یا اس کا جواب نہیں دیتے، وہ اسے اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے غیر کو دیتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ مثلاً کوئی شخص غریب ہے، فقیر ہے، جب آپ اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ احسان مند ہو جاتا ہے آپ کا۔ اچھا، اپنے جیسے کو کوئی دیتے ہیں کچھ، غریب فقیر کو نہیں دیتے، اپنے جیسے کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو لوٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں بھی نقصان نہیں۔ لیکن جب آپ رشتہ دار کو دیتے ہیں نہ تو وہ احسان مند ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ کو کچھ دے یا آپ کی قدردانی کرے، تو یہاں دینا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک فائدے کی توقع ہوتی ہے نا دوسری جگہ پر، کہ کہیں سے شکریہ ہی مل جائے گا، جہاں سے شکریہ بھی نہیں ملنا، تو جہاں سے شکریہ بھی نہیں ملتا وہاں دینا ہی تو اصل دینا ہے۔ جہاں سے کچھ ملنے کی توقع ہے وہاں دینا تو کیا دینا کہ دے کے آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرے سے مل رہا ہے آپ کو۔ تو جب توقع ساری اللہ پہ ڈال کے دیتے ہیں کہ اس کی جزا میں اس سے چاہتا ہوں، جیسے کہ ابو طلحہ نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اس کے بدلے بھلائی عطا کرے، اور وہ بھلائی ظاہر اللہ ہی کی طرف سے تھی، تو ان کے لیے وہ دینا ایک مثال بن گیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اگر تم اسے اپنے بھائیوں کو دے دیتی تو زیادہ اجر پاتی، یعنی وہاں صدقہ کا بھی ثواب ہے لیکن یہاں زیادہ ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، بہترین صدقہ اس رشتہ دار کو دینا ہے جو دشمنی کرنے والا، لاپرواہی کرنے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں تو مال کی مثالیں تھیں، اولاد کو دینے کی مثال حضرت مریم کی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں سے ہم دیکھتے ہیں ام سلیم اپنے بیٹے انس کی انگلی پکڑ کے آ جاتی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔
اللہ کی خاطر اسے قبول کریں. اور حضرت انس جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ان کی خدمت میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی، مال، اولاد، ہر چیز کی برکت کی دعائیں دی ان کو. اور پھر ان کے آگے بے شمار اولاد ہوئی، یعنی ان کے بیٹے اور پوتے پوتیاں، اور ان کی تعداد 100 سے زیادہ بتائی جاتی. اور اسی طرح مال میں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آپ کو اللہ کے رسول کی دعا ہے، آپ کوئی تجارت کریں گے تو اس میں نفع یقینی ہے، ہم آپ کو ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اولاد جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا کہ اللہ کے دین کے لیے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جب ہمیں پتا ہو کہ ہمارے بچہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ دنیا میں جس طرف بھی نکلے گا خوب کمائے گا، بہت ترقی پائے گا، اس حالت میں پھر یہ ڈیسیژن لینا کہ اس کو دین کی طرف لگا دیں ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر اس کا یہ مطلب نہیں دین کی طرف لگانے کا کہ آپ اسے دنیا کی تعلیم سے اٹھا کے جاہل بنا دیں. یہ جو ہمارے یہاں خاص دین کی طرف لگنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو آپ کنڈیم کر دیں. نہیں، کہ دنیا کا علم بھی ہو اور پھر وہ دنیا کی کمائی کے وقت میں دین کے لیے کچھ خدمت کرنے والا، اس کے لیے بھی اس کو تیار کیا جائے. اس کی بہترین مثال خرم مراد کی ہے. بہترین انجینئر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنی بہترین کتابیں لکھی، اتنے بہترین کام کیے کہ قابل رشک ہیں. وہ دین کو انہوں نے دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، دنیا کے فائدوں کا. تو آپ دیکھیں کہ ہماری پسندیدہ ترین چیزوں میں سے مال سے بھی زیادہ اولاد ہوتی ہے. اس کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے اس کی زندگی میں کچھ وقت نکالنا اور وقف کرنا. اور پھر آپ دیکھیں امام بخاری کی مثال، کس طرح ان کی ماں نے انہیں اللہ کی راہ میں وقف کیا. بڑے بیٹے کو لے کر واپس آ گئی حج سے، اور امام بخاری جو تھے وہ 16 سال تک انہوں نے ماں کی شکل نہیں دیکھی. 16 سال. ہے کوئی ماں جو آج یہ فیصلہ کرے کہ ہاں جب میں اللہ کی راہ میں اپنا بچہ دوں تو اتنے سال اس کی شکل نہ دیکھوں؟ ہمیں تو ایک ہفتے فون نہ آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں. خط کیوں نہیں لکھا گھر والوں نے؟ فرق ہے نا. 16 سال امام بخاری گھر واپس نہیں ہے، اور ماں کو پتہ بھی نہیں کہاں کہاں پھر رہے ہیں. کیونکہ کبھی میں آپ کو نقشہ بنا کے دکھاؤں جہاں جہاں وہ گھومے اور پھرے، ہزاروں میل بنتے ہیں علم کی تلاش میں. ہم میں سے آج اس ترقی یافتہ دور میں جہازوں کے ہوتے ہوئے بھی کسی کی ہمت نہیں کہ اتنی قربانی کر سکے. ایسے ہی لوگوں نے دین کی خدمت کی. وہ وہی دور تھا جب دین دنیا کے ہر طرف پھیلتا چلا جا رہا تھا، خود بخود راہیں تلاش کر رہا تھا. آج نہیں ہے تو اس لیے کہ ہماری پرائرٹی کچھ اور ہے. ہم میں سے چند لوگ بھی قربانی نہیں کرنا چاہتے، چند کر لیں تو بے شمار پہ غالب آ جائیں. تو پھر اس آیت کو پڑھیں، لن تنالوا البر، نیکی کی اصل روح تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے، پا ہی نہیں سکتے، نیکی کا لطف چکھ ہی نہیں سکتے، اس کا مزہ دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ جزا حاصل ہی نہیں کر سکتے اللہ کے پاس. البر کی نسبت اللہ کی طرف سے ہو تو نیکی کی جزا ہے، انسان کی طرف ہو تو نیکی کے لیے کوشش و جد و جہد ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پسندیدہ چیزوں میں نیند ہے ہماری، بہت پیاری ہے ہمیں. جب ہم اپنی نیند چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے جلدی اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، تو یہ بھی ایک قربانی ہے. جب بھی منزلوں کو پائیں گے. پھر اسی طرح اور آپ سب دیکھ لیں کہ کیا کیا عزیز ہے زندگی میں. سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے اپنے سے پھینک دیں پرے، یہ پیاری ہے تو اس کو ضائع کر دو. ضائع کرنا نہیں یہاں کہا جا رہا. حتی تنفقوا، اسے اللہ کی راہ میں لگانے کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کو کہا جا رہا ہے، اسے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تیار کیا جائے. وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کچھ بھی، کوئی بھی چیز، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. علیم فعیل کے وزن پر، خوب جانتا ہے اچھی طرح اس کو، اس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. اس لیے فکر کس بات کی؟ جس کا جتنا یقین علیم پر ہوگا وہ اتنی ہی بڑی قربانی کر سکے گا.